بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زیڈ ایچ میکر کے ناظرین خوش آمدید۔ انسان ایک ہدف متعین کر کے اس کے حصول کی کوشش میں تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے، اور خاص طور پر جب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ جس ہدف کے حصول میں کوشاں ہے وہی ہدف صحیح ڈگر پر لے جانے والا ہے، اور اس کے مقابل جو بھی اہداف ہیں وہ سیدھے راستے سے ہٹانے والے ہیں، تو پھر وہ اپنے مقصد کے حصول میں جان کی بازی لگانے سے بھی چندہ دریغ نہیں کرتا، خواہ اس کی راہ میں مضبوط سے مضبوط چٹان کیوں نہ حائل ہو، وہ اس چٹان کو بھی چکنا چور کر کے ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ یہی عزم و استقلال حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی تھا۔ انہوں نے جس بات کو حق سمجھا اس کے لیے زندگی کی آخری سانس تک لڑتے رہے، اور ان کے اندر یہ جوش و جذبہ پیدا کرنے والی ان کی بہادر ماں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ 692 میں خلیفہ عبد الملک بن مروان کے سپہ سالار حجاج بن یوسف کے لشکر نے خلافت کے دعوے دار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حرم میں مکہ میں محور کر دیا تھا، اور ان کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وقت کی گردش ان کے خلاف ہے، لوگوں کی اکثریت ان کے مشن کی مخالفت کر رہی ہے، اور لوگوں کی نگاہ میں ان کی کوئی وقت باقی نہیں رہی، تو انہوں نے اپنی سبکی محسوس ہوئی، چنانچہ وہ اپنی والدہ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، امی جان، آپ دیکھ رہی ہیں کہ مجھے چاروں طرف کے لوگوں سے نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور میرے بیوی بچے بھی میرے مشن کے خلاف ہیں، ان کی نگاہ میں بھی میری کوئی وقت نہیں ہے، اب محدود چند لوگ ہی میرا ساتھ دینے کے لیے رہ گئے ہیں، وہ بھی اس قدر کمزور ہیں کہ چند لمحے بھی مخالف گروہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ اگر آج میں اپنے مشن سے دستبردار ہو جاؤں تو مجھے معاشرے میں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، میں ساری بے رخی نگاہوں کی توجہ کا مرکز بن جاؤں گا، دنیاوی مال و متاع سے مالا مال کر دیا جاؤں گا، اور میرے جانی دشمن میرے غمگسار و ہمدم بن جائیں گے۔ پھر ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امی جان، اس وقت میں زندگی اور موت کی کشمکش میں سانس لے رہا ہوں، مجھے آگے قدم بڑھانے کے لیے آپ کا مشورہ درکار ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کی درد انگیز گفتگو سن کر کہنے لگیں، جان من، تم اپنے متعلق جتنا کچھ جانتے ہو کوئی دوسرا اس قدر نہیں جانتا۔ اگر تمہیں اپنے طور پر قلبی اطمینان ہے کہ تم جس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہو اس میں حق پر ہو اور تمہارے مقابل نہ حق پر، تو پھر اپنی دعوت سے باز مت آؤ اور قدم آگے کی جانب بڑھاتے چلے جاؤ، پست ہمتی کا ثبوت ہرگز نہ دو، اور اپنی گردن کو اتنی ڈھیلی مت کر دو کہ بنو امیہ کے بچے تمہارے سر سے کھلواڑ کریں، اور اگر تم یہ سب کچھ دنیاوی مال و متاع کے لالچ میں کر رہے ہو تو پھر تم ایک بدترین آدمی ہو، تم نے خود کو اور اپنے ساتھیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا ہے، اور تمہارے جو ساتھی قتل کر دیے گئے ہیں ان کے قتل کے ذمہ دار صرف اور صرف تم ہو، اور اگر تمہاری رائے یہ ہے کہ تم حق پر تھے مگر جب تمہارا ساتھ دینے والے کمزور پڑ گئے تو تم نے بے ہمت ہار کر سر تسلیم خم کر دیا، تو پھر یہ آزاد لوگوں کا شان نہیں اور نہ ہی اہل دین کا شیوا۔ آخر اس دنیا میں تمہاری زندگی ہے ہی کتنی؟ ذلت کے ساتھ زندہ رہنے سے عزت کے ساتھ قتل ہو جانا کہیں بہتر ہے۔ اللہ کی قسم، عزت و شان میں تلوار کی ضرب کھانا مجھے ذلت و رسوائی کی حالت میں کوڑا کھانے سے زیادہ محبوب ہے۔ ماں کی یہ ایمان افروز تقریر سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے خدشہ ہے کہ اگر میرے دشمن مجھے قتل کر دیں گے تو میرا مسلح کریں گے۔ مسلح کہتے ہیں کہ میت پر مقتول کے کان، ناک، ہاتھ یا آنکھ وغیرہ اعضائے جسمانی کو بری طرح سے کاٹنے اور مسح کرنے کو۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیٹے بکری کے ذبح ہونے کے بعد اس کی چمڑی ادھیڑنا اس کے لیے کسی تکلیف کا باعث نہیں ہوتا، اس لیے قتل کے بعد تمہاری لاش کی جتنی بھی بے حرمتی ہو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اپنی ماں کے سر کا بوسہ لیا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم یہی میری رائے بھی ہے۔ جس دعوت کا علم میں نے بلند کیا تھا آج تک اسی کی سربلندی کے لیے کوشاں ہوں۔ میں نے کبھی دنیا کو تحسین نگاہ سے نہیں دیکھا اور نہ آج دنیاوی حریص و طمع کی زندگی میرے اندر کوئی گنجائش ہے۔ میں نے وقت کے حکمرانوں کے خلاف جو جنگ چھیڑ دی ہے اس کا سبب میری دینی حمیت ہے، کیونکہ ان کے دور میں اللہ تعالیٰ کی حرمات کی پامالی ہو رہی ہے اور انہیں جائز ٹھہرا لیا جا رہا ہے۔ پھر گویا ہوئے، امی جان میں نے اپنے مشن سے متعلق آپ کی رائے لے لینا مناسب سمجھا۔ الحمدللہ آپ کی ایمان افروز گفتگو نے میری بصیرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ امی جان آج ہی میں قتل ہونے والا ہوں، میرے قتل پر غمزدہ نہ ہونا اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا، کیونکہ آپ کے اس صاحبزادے نے کبھی کسی منکر و ناجائز کام کے لیے نہ کوئی ارادہ کیا ہے اور نہ کسی غلط اور اخلاق سے گری ہوئی بات میں ملوث ہوا۔ میں نے اللہ کی سلطنت میں کبھی ظلم و استبداد کو نہیں سراہا، امن و امان کا جھانسا دے کر کسی پر دست برداری نہیں کی، کسی مسلمان یا غیر مسلمان پر زیادتی کو روا نہیں رکھا۔ میرے اعمال کی طرف سے ظلم و زیادتی کی جب بھی مجھے شکایت ملی میں نے مظلوموں کی بھرپور تائید کی اور ان کے حقوق کو دلوائے۔ میں نے کبھی رضائے الہی پر اپنی خواہش کو ترجیح نہیں دی، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھا۔ اے اللہ، یہ سب باتیں میں اپنی ذات کے تزکیہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس سے تو بخوبی واقف ہے، بلکہ میں یہ سب کچھ اپنی ماں کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ مجھے پہنچنے والی مصیبت کو بھول جائے۔ یہ تعزیت بھرے الفاظ سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہنے لگی، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر تم مجھ سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے تو تمہارے بارے میں میری تعزیت اچھی ہوگی، البتہ اگر میں تم سے پہلے انتقال کر گئی تو میرے دل میں یہ خواہش بہرحال باقی رہ جائے گی کہ میں تمہارے مشن کا انجام نہ دیکھ سکی۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں سے دعا کی درخواست کرتے ہوئے ان کے پاس سے روانہ ہو گئے اور اسی روز انہیں حجاج بن یوسف اور اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا۔ اس کہانی سے ناظرین ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بہترین مائیں ہی بہترین تربیت کر سکتی ہیں۔ تو آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک اور اچھا سا کمنٹ بھی کر دیجیے گا۔ بہت شکریہ۔